الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہمارے آقا جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، عنقریب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے سے اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں تاریخی یادگاریں بہت بڑی بڑی ہیں جن کے بارے میں آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے۔ ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانے میں 4 لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ان کی سیرت میں، ان کے مرتبے میں۔ شاعر نے کہا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی داستان، آپ کی سیرت ایسے عظیم گھر سے شروع ہوئی کہ آج تک دنیا میں آنے والا کوئی انسان یا تو اس کا جنم، اس کی پیدائش اسپتال میں ہوتی ہے یا گھر میں ہوتی ہے یا کسی اور دیگر جگہوں پر ہوتی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی ذات ہے جن کا جنم کعبہ معظمہ کے اندر ہوا، اور جب آپ کی آنکھ بیدار ہوئی، جب آپ اپنی پیشانی کی آنکھوں کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلا دیدار آقا کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا۔ آپ کی سیرت کے متعلق بتایا جاتا ہے ویسے تو آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش
کی ذمہ داری ابو طالب نے لی تھی، جو آپ کے چچا ہیں، اور انہی ابو طالب کے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 برس یا 8 برس کی تھی۔ اس وقت مکے کی سرزمین پر قحط سالی کا آغاز شروع ہوا۔ چونکہ ابو طالب کے کئی بیٹے تھے، ان کی کئی اولادیں تھیں، اور ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ اس قحط سالی کے موقع پر اپنے بچوں کی پرورش کر پاتے۔ اور وہی ابو طالب ہیں جنہوں نے ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ جب آقا کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہمارے چچا بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے چچا جان، کیوں نہ ابو طالب کے بچوں کی پرورش ہم اپنے حق میں لے لیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، ان کے پاس اتنا ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے کہ جس سے ان کے بچوں کے لیے ان کی کفالت پوری ہو سکے۔ جب آقا کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عباس کو لے کر کے ابو طالب کے دروازے پر پہنچے اور آپ نے فرمایا، اے چچا جان، آپ اپنے جن بچوں کی پرورش ہماری سپرد کرنا چاہتے ہیں کر دیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کو بھی لے کر کے گئے تھے۔ حضرت عباس سے آپ نے فرمایا کہ آپ جس بچے کو بھی لینا چاہتے ہیں لے لیں، اس کے بعد جو بچہ بچے گا اسے میں لے لوں گا۔ ابو طالب کے مشہور اس وقت 2 بچے تھے، ایک حضرت جعفر اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس نے فرمایا، عرض کیا کہ آپ جس بچے کو لینا چاہتے لے لیں۔ آقا کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آپ جسے چاہتے ہیں لے لیں۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کس کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے حق میں حضرت علی کو لے کے جائیے، میں حضرت جعفر کو لے کے جاتا ہوں۔ پھر 7-8 برس کی عمر سے لے کر کے اور آخر زندگی تک آقا کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش کی اور آپ کو دین اسلام کی تبلیغ کا طریقہ سکھایا، اور ایسا طریقہ سکھایا کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ میں جب تبلیغ کے لیے اس 7 برس کی عمر میں نکلا تو سب سے پہلے اپنے گھر میں نے تبلیغ کی، مکہ مکرمہ کے سرزمین پر میں نے تبلیغ کی، اور تبلیغ کا حال یہ رہا کہ میں تبلیغ کرتے کرتے میدان بدر میں بھی پہنچ گیا، میں تبلیغ کرتے کرتے غزوہ خیبر میں بھی پہنچ گیا، میں تبلیغ کرتے کرتے غزوہ خندق میں بھی پہنچ گیا، میں تبلیغ کرتے کرتے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں بھی پہنچ گیا۔ حضرت علی نے فرمایا، میں اپنی آخری زندگی تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسلام کی تبلیغ کرتا رہا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آج کی جماعت پر، کیونکہ حضرت علی نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ آنے والے زمانے میں 2 گروہ کے لوگ ایسے پیدا ہوں گے، ایک اور دونوں لوگ جہنمی ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو مجھ سے زیادہ محبت اور الفت کرنے کے باوجود اتنا محبت اتنا الفت کر جائے گا کہ مجھے خدا تک کہہ دے گا، اور اس وجہ سے وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اور دوسرے جس کو رافضی کہا جاتا ہے، اور دوسرے گروہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھے لوگ اتنا لعن طعن کریں گے، مجھے وہ لوگ اتنا گالیاں دیں گے کہ میری وجہ سے وہ لوگ کافر ہو جائیں گے اور جہنم رسید ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے۔
دو گروہ کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ کسی کو اتنا نہ مانو کہ مردود ہو جاؤ، کسی کو اتنا نہ مانو کہ نمرود ہو جاؤ، اور کسی کو اتنا زیادہ نہ کرو کہ مردود ہو جاؤ۔ دو چیزیں فرمایا۔ اور صحابہ کرام کی تو وہ ذات مقدس ہے کہ ان کے گھوڑے سوار کے قدموں کی دھول جو ہوتی ہے، اس دھول کے برابر بھی کسی ولی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری آپ کی کیا اوقات، کچھ بھی نہیں، لیکن لوگ کیا بکتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے، جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، ان کا شمار اگر حضرت علی داماد مصطفیٰ ہیں تو اسی جگہ پر حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، اور آپ کا مقام اور مرتبہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کا آپ کو درجہ ملا ہے۔ اور کوئی بھی صحابی اپنی عبادت سے صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابی ہونے کے لیے کسی کے اثر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحابی ہونے کے لیے نبی کی نظر کی ضرورت ہے، تب صحابی بنتا ہے۔ قرآن کے ساتھی کے بارے میں جب ہمارے نبی نے فرمایا کہ قرآن کا ساتھی کس کو بنایا جائے، آقا کریم نے کسی صحابی کو قرآن کا ساتھی نہیں بنایا۔ آپ جانتے تھے کہ اگر کسی صحابی کو قرآن کا ساتھی بنا دیا گیا تو قرآن کا ساتھ وہ صحابی کب تک دے سکتا ہے؟ 60 ہجری تک 40% صحابی وصال فرما چکے تھے، اور 100 برس تک 100 ہجری میں کوئی صحابی نظر نہیں آئے۔ 200 برس تک دی اینڈ صحابی ختم، سب وصال فرما گئے۔ اسی وجہ سے ہمارے آقا نے فرمایا ایسی برادری اور ایسے گھرانے کا منتخب کیا جو گھرانہ، جو خاندان قیامت تک چلتا رہے گا، اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کا ساتھی اہل بیت ہے، اور اہل بیت کا ایسا گھرانہ ہے جو آج بھی موجود ہے اور قیامت تک بھی موجود رہے گا۔ صحابی کو آج لوگ معمولی سمجھتے ہیں، کسی صحابی کو بھی گالی دینا برا نہیں سمجھتے۔ کوئی بھی صحابی ہو، اگر ایمان کی حالت میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی زیارت کی، تو وہ صحابی ہو گیا۔ لیکن آج تو لوگوں کے پاس ایمان ہے لیکن وہ نظر نہیں ہے، یا وہ دکھنے والا شخص موجود نہیں ہے۔ ایک چیز تو ہے مگر دوسری چیز نہیں، اس وجہ سے صحابی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں، کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی نبی ہیں، حضرت ہارون نبی اللہ بھی نبی ہیں، اور کسی نبی کے بارے میں ادنا سی گستاخی بھی کفر ہے۔ اگر کوئی کسی نبی کے بارے میں کچھ غلط لکھ دے تو کفر ثابت ہو جائے گا، کوئی زبان سے بول دے کفر ثابت ہو جائے گا، کوئی کسی اور ذریعے سے ان کی گستاخی کر دے، ان کی شان میں نازیبا حرکات کر جائے تو گستاخ ہو جائے گا، مردود ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی نبی ہیں، حضرت ہارون نبی اللہ بھی نبی ہیں، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم
جب آپ کو کوہ طور پر جانا ہوا تو آپ نے اپنا نائب اپنے چھوٹے بھائی حضرت ہارون نبی اللہ کو بنا کے گئے، اور جب کوہ طور سے واپس آئے تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا کہ میری قوم تو بچھڑے کی پجاری ہو گئی ہے، بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ آپ جلال میں آ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے حضرت ہارون جو آپ کے بھائی بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، آپ نے غصے میں کہ آپ نے کیسی دیکھ ریکھ کی قوم کی کہ لوگ رب کی عبادت کے بجائے ایک بچھڑے کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے ہاتھ سے اپنے چھوٹے بھائی جو نبی تھے ان کے رخسار پر دے مارا۔ اب بتاؤ، جب نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کفر ہے تو لاؤ کوئی ایسا مفتی جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہ فتویٰ دے دے کہ وہ کفر پر صادر ہو گئے۔ اس نے تو ایک نبی کے رخسار پر ہاتھ اٹھا دیا۔ لاؤ کوئی مفتی۔ لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے وہ بڑے لوگ ہیں، ان کی بات اور ہے، ان کے معاملے میں مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی نبی ہیں، حضرت ہارون نبی اللہ بھی نبی ہیں، ان کے بارے میں ہمارے زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ان کے بارے میں ہم اف کر سکیں، ان کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکیں۔ تو یہی مثال حضرت علی، حضرت امیر معاویہ کے لیے لیا جائے کہ جب آپ کے درمیان جنگ صفین ہو گئی تو پھر ہماری مجال نہیں کہ ان کے بارے میں ہم انگلیاں اٹھائیں، حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیں، یہ ہماری مجال نہیں۔ جب ایک نبی کے بارے میں کوئی شخص اس زمانے سے لے کر کے آج تک انگلیاں نہیں اٹھا پایا تو پھر ایک صحابی کے بارے میں حضرت علی ہوں یا حضرت امیر معاویہ ہوں، ان کو کیسے کوئی برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ انہیں کیسے لوگ گالیاں دے سکتے ہیں؟ وہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، وہ داماد مصطفیٰ ہیں، یہ کاتب وحی مصطفیٰ ہیں۔ اب بتائیے، صحابی کا مرتبہ ایسے ہی اونچا نہیں ہو گیا ہے؟ صحابی کو کسی انسان نے صحابی نہیں بنایا، میرے رسول کی نظروں نے بنایا ہے۔ آج لوگ ان کے بارے میں کیا کیا بولتے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے رب تبارک و تعالی ہمارے ایمان اور عقیدہ کی حفاظت فرمائے، اور ایسے فرقہ پرست اور ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو کوسوں دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو ہر ایک صحابی سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ایک اعلان سب سے پہلے جو پچھلے جمعہ کو کیا گیا تھا کہ جن حضرات کے گھروں پر مسجد کا گلک موجود ہے وہ حضرات مسجد کے اراکین کے سپرد کر دیں، اور جو حضرات گلک لے کر جانا چاہتے ہیں وہ مسجد میں گلک موجود ہے، آپ حضرات لے کے جا سکتے ہیں۔ اور حاجی احمد علی کی طبیعت ناساز ہے، آپ تمام حضرات ان کے لیے دعائے صحت فرمائیں۔